بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعرف من غير القيام هو الخالق من غير رمية والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وغواية العليا وسرة البدها ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود پڑھیے محمد مومنین کرام، پروردگار آپ کی اس پرسداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو لوگ بے روزگار ہیں دل خیرہ سے بٹنے والے رزق کا واسطہ میں روزی روزگار عطا ہو. جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزگار اور کاروبار کو ترقی اور استحکام عطا فرمائے. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو وطن سے دور ہے انہیں وطن میں بھجوا. جو بے گناہ اسیر ہے انہیں رہائی عطا فرما. مقروض کا قرض غیب سے ادا فرما. پروردگار ہمارے بچے جو تعلیم میں مشغول ہیں انہیں تعلیمی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. ہماری مومنہ بیٹیاں جن کی رشتے ابھی تک نہیں لگے گھروں میں بیٹھی ہیں، پروردگار حسین کی ان بیٹیوں کا واسطہ جو گھوڑے کے ڈاک مختلف پامال کر دی گئی، ہماری بیٹیوں کو جلد از جلد اپنے اپنے گھروں کا کر دے. پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادے علی اکبر کا، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے دشمن بستے انہیں نیست و نابود فرما. دشمن دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے بستے انہیں حفظ و امان میں رکھ. پروردگار فرشتہ کو بچانے کے لیے جن جن لوگوں نے دامی در میں سخن میں حصہ لیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. آج میرے مہمان خاص آئے ہیں کرنل کاشف صاحب، اور ان سے ہماری عزاداری کی پہلے عزاداری کا رشتہ قائم ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے عزاداری کا ایک مرتبہ رشتہ قائم ہو جائے تو ہوتا نہیں ہے. اب ذاتی محبتوں کا رشتہ ہو گیا ہے. میری درخواست پر یہ تشریف لے کر آئے ہیں. پروردگار ان کی نیک توفیقات میں اضافہ کرے. آدھاپور میں ماشاء اللہ ایک طویل عرصے سے ان کے والد کا قائم کیا ہوا اشرا ہے جسے دن بر دن جس کے لیے کاوشیں کرتے اور آج بھی ہوتا ہے. میں نے بھی کئی سال اس اشرے کو پڑھا ہے. پروردگار ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار پاکستان کو سلامتی، امن اور استحکام عطا فرما. دنیا میں جہاں تو پروردگار ہمارے وارث کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آخری مجلس ہے، اگلے سال تک مجھے آپ یاد رہے. اتنی بلند ترین درود پڑھیے. مودت اور محبت ہمارا موضوع ہے جو اپنے آخری انجام تک پہنچا ہے. ایک ہوتی ہے مودت اور ایک ہوتی ہے محبت. اللہ نے اجل رسالت میں محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے. محبت اور ہوتی ہے، مودت اور ہوتی ہے. محبت ہر کسی سے ہوتی ہے، مودت کسی کسی سے ہوتی ہے.
मवद्दत में तब्दीली आ जाए तो बंदा बेगैरत कहलाता है। और मवद्दत पर एक फर्क जो अहम फर्क है जो आज मैं आखिरी बताने लगा हूँ, इन सब में मैंने कुरान की आयतें आपको पेश कर चुका हूँ। आखिरी फर्क जो आज बयान करने लगा हूँ, मोहब्बत और मवद्दत में एक फर्क है। जहाँ नफा होने पर बढ़े और नुकसान होने पर कम उसे मोहब्बत कहते हैं, और जो नुकसान होने पर भी बढ़ती रहे उसे मवद्दत कहते हैं। जो नुकसान होने पर कम हो, फायदा होने पर बढ़े, वो मोहब्बत होती है, और जो नुकसान होने पर भी बढ़ती रहे उसे मवद्दत कहते हैं। आज मौला अली अगर आ जाए और आपसे कहे कि मर जाओ, तो मवद्दत का तकाजा ये है कि गले पर छुरी रखे को ये लो मौला, ये जा खातिर, और उधर अगर थोड़ी देर के लिए चूं चरा किया, सोचा, तो ये मोहब्बत होगी, मवद्दत नहीं होगी। मोहब्बत में तिजारत होती है, आले मोहम्मद के साथ तिजारत नहीं हो सकती। इनसे तो अल्लाह भी मोहब्बत करे तो नुकसान उठाना पड़ता है। अली को खुदा कह दिया, तौहीद उसकी है, खुदा अली को कह दिया। इनसे रसूल भी मोहब्बत करे तो नुकसान उठाना पड़ता है, कोनियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं। अल्लाह को सितारा भेजकर, आयत भेज के बताना पड़ता है, सुधरते हुए सितारे की कसम, तुम्हारा रसूल गुमराह नहीं हुआ। और जब अल्लाह रसूल इनसे मोहब्बत करे, उसे नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है? इनसे मोहब्बत में नुकसान जितना ज्यादा हो, यही आज बताना है। इनसे मवद्दत बढ़नी चाहिए। मोहब्बत कम होती है, लेकिन मवद्दत नुकसान में और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। जनाब इब्राहिम ने घर तामीर किया अल्लाह का, तो अल्लाह से कुछ मजदूरियाँ मांगी, कुरान में 10-12 मजदूरियाँ मांगी। उसमें एक मजदूरी जो है मांगी वो ये थी, फजअल अफइदतम मिनन नास, ए अल्लाह कुछ लोगों के दिलों में मेरी नस्ल की मोहब्बत डाल दे, कुछ लोगों के दिलों में मेरी नस्ल की मोहब्बत डाल दे। एक शख्स आपके इमाम के पास आया और आकर कहने लगा, मौला ये खलीलुल्लाह की आयत का ये दुआ समझ में नहीं आई, जब अल्लाह देने पर आमादा था तो ये क्यों नहीं कहा, या अल्लाह सबकी दिलों में मेरी नस्ल की मोहब्बत डाल दे। ये क्या मिनन नास, कुछ लोगों में से कुछ के दिलों में, अगर कहते थे सबके दिलों में मोहब्बत डाल दे, सब आपसे मोहब्बत करते, दुश्मन आपका किसी में होना नहीं था। ये कुछ लोग जो कहा, मौला मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, मालिक खलील औलाद ज़िना, ओ अल्लाह के खलील को हरामजादों से क्या ताल्लुक? अल्लाह के खलील को इनसे क्या ताल्लुक? एक वफ्द आया रसूल के पास और आकर कहने लगा, बहुत दूर से आया था, मस्जिद भरी हुई थी, आया और सरकार से कहा, सरकार मुसलमान तो हम हो चुके हैं, कलमा भी पढ़ चुके हैं, नमाज रोज़ा भी हमें आता है, मगर हम इस वक्त इतनी दूर से चलकर इसलिए आए हैं कि हम ये पूछे आपसे कि आज के बाद आपकी जगह पर बैठेगा कौन? आपके बाद आपकी जगह पर बैठेगा कौन? सरकार ने कहा, सरकार जवाब दे सकते थे, नाम ले सकते थे,
تھے، سرکار نے کہا اس مجمع پر نگاہ دوڑاؤ، جس شخص کی طرف تمہارا دل کھنچ جائے گا وہی میری جگہ بیٹھے گا۔ سرکار آپ کی جگہ بیٹھے گا کون؟ کہ اس مجمع میں نگاہ دوڑاؤ، سب کے چہرے دیکھو، جس کی طرف میرا دل تمہارا دل کھنچ جائے، سمجھنا وہی میری جگہ بیٹھے گا۔ وہ جو اس وقت کا جو سردار تھا، جو نمائندہ تھا، بزرگ تھا، اس نے مجمع کو دیکھنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے نگاہ چہرے ولایت پر جا کر سل گئی، دیکھتے دیکھتے نگاہ چہرے ولایت پر جا کر سل گئی۔ دل پر یوں ہاتھ رکھ کر دوڑا اور علی کے قدموں کو پکڑ کر کہتا ہے مولا اس جوان کو دیکھ کر میرا دل کھنچ گیا۔ وہ جملہ لیجیے گا، اس جوان کو دیکھ کر میرا دل کھنچ گیا۔ رسول مسکرائے، کہا تو اس کے علاوہ کر ہی کیا سکتا ہے، تو حلال زادہ جو ہوا۔ ہر کوئی نہیں ان کی مودت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اور جن کی مودت نصارے نجران نے کیا کہا تھا، یہ کہتے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ جن کی مودت پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، سجدے کرو، اللہ نے تمہارے دل میں رکھ دیا، اللہ نے تمہارے دل میں رکھ دیا۔ مودت جتنا نقصان بڑھے مودت بڑھتا ہے، جتنا بڑھتا جائے اور مودت بڑھتی ہے۔ کیا اس کا ثبوت اس دور میں نہیں ہے؟ ہمارے بچے قتل ہوئے، خاندان کے خاندان مٹائے گئے، شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو قتل کیا گیا، گھر جلائے گئے۔ مجھے بتاؤ عزاداری بڑھی یا کم؟ یہ نقصان پہ بڑھنا مودت کی علامت ہے۔ جتنا نقصان ہوتا ہے اتنی مودت بڑھتی ہے گی، اتنی مودت جو ہے وہ اور بڑھتی ہے۔ نماز پڑھنا واجب، روزہ رکھنا واجب، حج کرنا واجب، اسی طرح جان بچانا واجب ہے۔ جناب عمار ہے، کفار نے انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کر ان پر تشدد کرنا چاہا، اور تشدد کیا۔ بس یہ کہتے تھے تم یہ چند جملے ہیں یہ کہہ دو، اور وہ جملے رسول کی گستاخی کا مبنی تھے کہ معاذ اللہ رسول ایسے ہے ایسے ہے، گستاخانہ جملے تھے۔ کہا یہ کہہ دو تو ہم جان تمہاری چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا میں نے تو یہ کہنے ہی نہیں، یہ گستاخی ہے میرے سرکار کی۔ وہ تشدد کرنے لگے، اتنا تشدد کیا، اتنا تشدد کیا کہ اب تھا کہ جسم سے روح جدا ہو جائے۔ اس وقت عمار نے وہ جملے کہہ دیے، جب کہہ دیے انہوں نے چھوڑ دیا عمار کو۔ اب عمار مدینے آئے، شرمندہ شرمندہ ہے، نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، چہرہ اٹھتا نہیں۔ سرکار کو تو پتہ لگ گیا ہے، اب سرکار کے سامنا کیسے کروں گا؟ میں نے سرکار کو یہ بول دیا، یہ بول دیا۔ اب شرمندہ شرمندہ دبے دبے پاؤں سے سرکار کے سامنے آئے۔ جیسے ہی سرکار نے دیکھا مسکرا کے کہا عمار گھبراتا کیوں ہے؟ اللہ بھی تجھ سے راضی، تو بھی اللہ سے راضی۔ تقیہ کیا نا، تقیہ واجب ہے جان بچانے کے لیے۔ تقیہ اگر واجب نہ ہوتا تو خودکشی جائز ہوتی۔ تقیہ واجب ہے، یہ عمار جان بچانے کے لیے تقیہ کیا۔ اب یہی عمار صفین کے میدان میں ہے، جانتے ہیں یہاں میں مارا جاؤں گا۔ اب گھر میں نہیں بیٹھے، تقیہ نہیں کیا کہ میں جان بچاؤں، صفین میں علی کی حمایت میں لڑ رہے ہیں، آگے سے آگے جا رہے ہیں۔ وہ عمار جو مکے میں تقیہ کرتے ہیں،
تقیہ نہیں کرتے. یہ فرق سمجھیے تقیہ کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا. وہ عمار جو مکے میں جان بچانے کے لیے تقیہ کرتا ہے، وہ عمار صفین میں فوج میں گھسا ہوا ہے، جانتا ہے یہ میری موت کا میدان ہے، تقیہ کر کے گھر نہیں بیٹھتے. کیوں؟ مکے میں جان کا سوال تھا، صفین میں علی کی ولایت کا سوال تھا. مکے میں جان کا سوال تھا، صفین میں علی کی ولایت کا سوال تھا. اور جان بچانا واجب ہے، علی کی ولایت اوجب ہے. علی کی ولایت اوجب ہے. وہاں تقیہ نہیں کیا. بس آج آخری مجلس ہے نا، مودت و محبت میں گفتگو کرتے آ رہے ہیں. میں نے کئی گوشے بیان کرنے کی کوشش کی، ماشاءاللہ آپ کے شاداب صاحبوں نے اور بہترین سماعت میں میرا بھرپور ساتھ دیا. بس آج میں نے آپ کو علی کے کچھ ان سرفروشوں کا ذکر کرنا ہے جنہوں نے ہمیں مودت کا سلیقہ سکھایا. لوگ کہتے ہیں اصحاب رسول کا ذکر نہیں کرتے، آج اصحاب رسول کا ذکر ہوگا. کچھ ایسے سرفروشوں کا ذکر کرنا ہے کہ اگر مودت سیکھنی ہے تو ان سے سیکھو. انہوں نے مودت کا سلیقہ بتایا، مودت کا قرینہ سمجھایا، ان سے کرو. حدیث میں معصوم نے کہا کہ جب قیامت ہوگی تو ینادی منادیون، ایک منادی ندا دے گا، این حواری رسول اللہ، رسول کے حواری کہاں ہیں؟ سلمان کھڑے ہوں گے، مقداد کھڑے ہوں گے، عمار کھڑے ہوں گے، ابو ذر کھڑے ہوں گے. پھر معصوم کہتے ہیں پھر سب منادی ندا دے گا، ینادی منادی اور منادی پھر ندا دے گا، این حواری امیر المومنین، امیر المومنین کے حواری کہاں ہے؟ اور بن الحم کے خزائی کھڑے ہوں گے، محمد ابن ابی بکر کھڑے ہوں گے، جنہیں رسول کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. علی نے بتایا کانٹوں میں پھول کس طرح کھلتا ہے. محمد ابن ابی بکر کھڑے ہوں گے، میسم کھڑے ہوں گے، اویس قرنی کھڑے ہوں گے. کون اویس؟ اویس تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بادیہ نشین تھے، اپنے جنگل میں وہاں پہ انہوں نے اپنی جھوپڑی بنائی بھی تھی، بیٹھ کر وضو کر رہے تھے. اویس قرنی بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، اتنے میں کھڑوں کے ٹاپو اور گرد و غبار اٹھی، ایک لشکر تھا تیزی سے گیا. اویس نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ کسی نے کہا علی جا رہے ہیں. آپ جملہ سنیے، اویس نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ کسی نے کہا علی جا رہے ہیں. اویس نے وضو کے پانی کو اس طرح پھینکا اور کہا نماز تو یہ جا رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ کھڑے ہوں گے، میسم تمبار کھڑے ہوں گے. میسم کو علی سے وہی نسبت تھی جو سلمان کو رسول اللہ سے تھی. سلمان جو ہے وہ بھی ایک یہودی عورت کے غلام تھے، رسول نے خرید کر آزاد کیا. میسم ایک کافرہ عورت کے غلام تھے، رسول نے علی نے خرید کر آزاد کیا. سلمان نے رسول سے علم حاصل کیا، رسول نے سلمان کو پڑھایا، علی نے میسم کو پڑھایا. رسول کے بعد سلمان نے علی سے پڑھا،
علی کے بعد میثم نے حسنین سے پڑھا۔ سلمان کا اصل نام سلمان نہیں تھا، ان کا نام تھا روزبہان۔ رسول نے نام تبدیل کیا اور نام رکھا سلمان۔ میثم کا اصل نام میثم نہیں تھا، سالم تھا۔ علی نے خریدا، علی نے آزاد کیا، نام رکھا میثم، اور بتایا کہ ہم انعام بھی دیتے ہیں اور نام بھی دیتے ہیں۔ سلمان کا نام رکھا رسول نے، میثم کا نام رکھا علی نے، فترس کا نام رکھا حسین نے، اور بتایا ہم انعام بھی دیتے ہیں، نام بھی دیتے ہیں۔ اب ایک بات سن لے، علی کے شاگرد تھے بہت ہی عزیز صاحب، ان کا نام تھا جاریہ۔ ابھی ناموں پہ بات ہو رہی تھی کرنل صاحب سے، تو وہ نام تھا اس کا، ان کا جاریہ۔ اچھا، جاریہ کے مطلب ہوتے ہیں کنیز۔ اب پتہ نہیں ماں باپ نے رکھ دیا نا، نہیں جائیں تو ان کی تعلیم اتنی نہیں ہوگی۔ ان کا نام تھا جاریہ۔ علی کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ یہ شام میں معاویہ کے دربار میں آئے، تو اس نے کہا اور سناؤ جاریہ، علی کا تو انتقال ہو، علی کی تو شہادت ہو گئی، اب تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگے علی کی حمایت میں جو تلوار میں نے نکالی تھی نا، ابھی تک نیام میں رکھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا علی کے ملنگوں کو چھیڑا نہ کرو، ذلیل ہو جاؤ گے۔ اسے تو بڑی خجالت محسوس، ایسا ٹکا کے جواب دیا۔ اب اس نے جو ہے نا نام کو پکڑ لیا کہ اچھا چھوڑو ساری باتیں، یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ نے تم نے ایسا کیا خاص دیکھا کہ تمہارا نام جاریہ رکھ دیا، یعنی مرد اور نام کنیز رکھ دیا، تمہارا نام جاریہ رکھ دیا۔ انہوں نے کہا میرے نام کو چھوڑ، تو یہ بتا کہ تیرے ماں باپ نے تجھ میں ایسا کیا خاص دیکھا کہ ایک نجس العین کا نام رکھ دیا۔ اچھا نہیں لگتا تو ممبر سے یزید کہنا اچھا لگتا ہے۔ امام صادق ترک جا رہے تھے، علی کا دشمن کتے سے بدتر ہوتا ہے، سور سے بدتر ہوتا ہے۔ امام صادق جا رہے تھے بہار الانوار کی روایت، تو راستے میں کچھ کتے ٹہل رہے تھے، انہوں نے امام کو دیکھا تو آ کر کہا اپنی زبان میں، مولا اپنے جانے والوں کو سمجھا دیں، ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ آپ کی شکایت لگی ہے بھائی، یہ حرکتیں اب بھی ہوتی ہیں، یہ ہمارے بچے اب بھی یہ کتے دیکھ کر حرکتیں کرتے ہیں، سمجھ تو گئے ہوں گے کیا کرتے ہیں۔ کہنے لگے آپ اپنے جانے والوں کو سمجھا دیں، ہمیں وہ بہت تنگ کرتے ہیں۔ مولا نے کہا کیا تنگ کرتے ہیں؟ کہا مولا آپ کے جانے والے جب ہمیں دیکھتے ہیں تو ان کے ناموں سے پکار دے کہ وہ جا رہا ہے، دیکھو یہ وہ جا رہا ہے، کہاں وہ جا رہا ہے؟ مولا ان کو کہہ دو ہم کتے ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں۔ انہیں کہتے ہیں تمار، یہ کھجور بیچا کرتے تھے، پھر بعد میں خربوزے بھی بیچنے لگے، مگر تمار کے نام سے مشہور ہو گئے جناب میثم۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ بیٹھے ہوئے اپنی دکان میں، اس وقت تو اس دور میں دکانیں آج کی طرح نہیں ہوتی تھی، بلڈنگیں نہیں ہوتی تھی، زمین پر ہاتھ بچھا لیا، اپنا سامان رکھ لیا، وہ دکان میں بیٹھے ہوئے کھجور بیچ رہے تھے۔ بھوک لگی، دل میں آیا کاش میرا کوئی دوست آ جائے تو میں اسے یہاں بٹھاؤں اور خود جا کے ذرا کھانا کھا لوں۔ جیسے ہی دل میں آیا، سامنے سے علی آتے لگا، وہ جو دل کی فریادیں سنے اسے علی کہتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے سوچا
کہ کاش میرا کوئی دوست آ جائے تو وہ یہاں بیٹھ جائے تھوڑی دیر، میں کھانا سامنے علی آ گئے. کہا مولا اس وقت کا آپ تو نکلتے نہیں اس وقت، یہ اس وقت ادھر بازار میں کہاں سے آ گئے؟ کہا میسم بلاتا بھی ہے پھر پوچھتا بھی ہے. کہا میسم کھانا کھانے جاؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں. چل مولا علی ادھر بیٹھ گیا، کیا جو دکان جو بھی کہ وہاں پہ بیٹھ گیا. اچھا میسم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی گاہک آتا تو پہلے دینار کو درہم کو الٹ کے دیکھتے، ٹھوک بجا کے دیکھتے، پھر تول کر دیتے. علی کا طریقہ یہ ہوا کہ آ کے بیٹھے، جو بھی گاہک آیا علی 2 درہم کے کھجور چاہیے. علی نے کہا گلے میں جا کر درہم ڈال دو اور خود ہی تول کے دے جاؤ. خود ہی تول کے لے جاؤ. اب ایک منافق دیکھ رہا تھا کہ بھئی یہ تو دکانداری کس طرح چل رہی ہے. انہوں نے کہا میری جو کچھ ہوتا ہے نا مفتے خور ممالک کرتے پھرتے ہیں، بریانی کہاں ملے گی؟ وہ مفتے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے. وہ آیا 2 کھوٹے سکے لے کے، علی 2 درہم کا کھجور چاہیے. علی نے کہا ڈال دے اس میں، خود ہی تول کے لے جا. سکے بھی کھوٹے ڈالے اور تول کے بھی زیادہ لے گیا. وہ جب چلا گیا تو میسم آئے. اب آگے جو گلا کھول کے دیکھا، کہا یہاں علی 2-4 گاہک اور ایسے آ جاتے تو میری تو آج دکانداری ہو گئی تھی. کہا کیا بات ہوئی؟ کہا مولا یہ کھوٹے سکے دیے ہیں. کیا تیرے کھجور کون سے میٹھے گئے ہیں؟ وہی منافق ہفتہ کاپتا چلا رہا ہے، مسکرا کا کہا لو میسم خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. مجرم بے حد کڑی کے چلا آ رہا ہے. آگے کہتا ہے کھجور تو کڑوے ہیں، مولا نے کہا سکے بھی کھوٹے ہیں. کیا اپنے سکے اٹھا، کھجور لے، اپنے کھجور ڈال، سکے اٹھا، چلا جا. اب جب اس پہ کھجور ڈال کے گیا، میسم سے کہا میسم در کھجور تو چکھو. اب جو میسم نے چکھا کہا مولا یہ تو میٹھے ہیں. کہا وہ نہیں میٹھا ہے، علی کے جانے والے کے ذہن میں جو گئے ہیں. کھجور ایک ہے، علی کا دشمن کھائے تو کڑوے، علی کا دوست کھائے تو میٹھے. علی کا ذکر ایک ہے، اپنا سنے دل ٹھنڈا ٹھنڈا، منافق سنے چہرہ دھواں دھواں. ایک رات مولا علی گھر سے نکلے، تاریخی تھی، عشاء کے بعد سناٹا. مولا علی نکلے، میسم نے دیکھا علی اکیلے جا رہے تو کہا کہ کہیں میرے مولا پر کوئی بلانا ہو جائے، کوئی حالات صحیح نہیں ہے. میسم پیچھے دبے دبے پاؤں سے چلنے لگے. علی نے کہا میسم کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا مجھے خدشے ہیں، آپ اکیلے جا رہے ہیں نا. کہا اچھا آ جاؤ. لے گئے، ویرانے میں لے گئے. میسم کو ایک جگہ بٹھایا، کہا یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں سے ہلنا نہیں، میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں. علی چلے گئے. 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، آدھا گھنٹہ گزرا، 1 گھنٹہ گزرا، 1.5 گھنٹہ گزرا، تو کافی دیر ہو گئی. تو میسم کو خدشہ پیدا ہوا، کوئی بات تو نہیں ہوگی، ارے میں زندہ رہ گیا، میرے مولا پر کوئی بات تو نہیں آ گئی. تڑپ کر اٹھی اور پیچھے پیچھے چلے جدھر علی گئے. جا کر دیکھا علی نے زمین میں گڑھا کھودا ہوا ہے اور اس میں منہ ڈال کے کوئی بات کر رہے ہیں. جیسے علی کو آٹھ ہوئی، میسم آگے، میں نے منع نہیں کیا تھا. کہا مولا میری نیت آپ کے نافرمانی کی نہیں تھی، میرا دل بے چین ہو گیا، دیر زیادہ ہو گئی تھی. اچھا مولا اب آ گیا ہوں تو مجھے بتاؤ یہ کر کیا رہے ہو؟ زمین میں گڑھا کھود کر جو آپ زمین میں منہ ڈال کے بات کر رہے ہو، یہ کر کیا رہے ہو؟ اس وقت میرے مولا نے ایک شعر پڑھے ہیں، اس کا خلاصہ سن لے. مولا کہتے ہیں علی کے دل میں ایسے ایسے راز ہے جو خدائی برداشت کر
सकती। अली किसी को बताए तो कैसे बताए, इसीलिए मैं ज़मीन में गड्ढे खोदता हूँ। अब जुमला दे रहा हूँ, जुमला बहुत लतीफ़ है, वज़ाहत मैंने करनी नहीं है, जिसकी किस्मत में हो वो समझ ले। कहा गड्ढा खोदता हूँ, उस गड्ढे में वो राज डालकर मट्टी पाड़ देता हूँ। यानी जितना रिज्क बट रहा है, जितना रिज्क उग रहा है, ये सब अली के राजों का नतीजा है। बेरी को कहते हैं अरबी में सिदरा। सिदरा तो याद होगा ना, एक जगह पे सिदरा का जिक्र हुआ है, कहाँ पर? मेराज में ना। बेरी को कहते हैं सिदरा, जहाँ पर जिब्रील की मेराज खत्म होती है, वहाँ से मीसम की मेराज शुरू हुई। एक दिन बस जल्दी, एक दिन मीसम जो है मौला अली के साथ जा रहे थे। कूफे के बाहर बैरून कूफे के दाखिली दरवाजे से दाखिल हुए तो अली ने ठंडी आह खींची। मीसम ने कहा मौला ये इस वक्त ठंडी आग क्यों खींची? कहा मीसम ये जो पौधा है इसे देख रहे हो? कहा मौला पौधा है, ये बेरी का पौधा है। तो मौला कहने लगे कि मीसम ये जो पौधा है ना, जब ये दरख्त बनेगा तो इस पर तू जो है फांसी चढ़ेगा। अब बस मौला, बस मौला। कमौला का मीसम तेरी मुंह पर लजाम चढ़ाया जाएगा। का बस मौला, कहते कि जबान काटी जाएगी। का अच्छा मौला, दिन कोई बात ही नहीं हो रही है। अच्छा मौला, कहा तेरे हाथ पैर काटे जाएंगे। हाँ मौला, पर मौला ये सब होगा क्यों? कहा एक फाहिशा औरत का बेटा तुझे अपने दरबार में बुलाएगा और कहेगा अली से बेजारी इख्तियार कर। कहा मौला मैं और आपसे बेकार हो जाऊँ मुमकिन ही नहीं। कहा अगर नहीं होगा तो ये सब तुझे सहना पड़ेगा। कहा अली तेरी मोहब्बत की अगर इतनी सी कीमत चुकानी है ना तो ये तो बहुत सस्ती है। मौला ने भी मुस्कुरा के कहा मीसम ये तू हमारे दर्जे में होगा। वह अब मीसम को पता चल गया कि किसी पे मैंने जो है वो फांसी चढ़ना है। अब मीसम रोज़ उसके आगे मीसम ने बाड़ बना दी ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। रोज़ दूर से पानी लाते, उसमें पानी डालते। जब कोई जानवर उसे हमला करता पत्थर मार के कहते भाग यहाँ से, ये मेरी विलायत का पहला जीना है। फिर वो दरख्त बन गया। मीसम उसके नीचे मुसल्ला बिछा कर बैठते, नमाजें पढ़ते और कहते जाते तू मेरे लिए पल रहा है, मैं तेरे लिए जी रहा हूँ। तू मेरी विलायत का जीना है, तू मेरी मवद्दत का जीना है। बुलाया। एक दिन इब्ने ज़ियाद मलाउन वहीं से गुजरा। उसका जो लश्कर था उसका अलम आगे उठाए हुए थे, झंडा उठाए हुए थे। वो झंडा आपको मालूम है बेरी में कांटे होते होंगे, वो झंडा बेरी के कांटों से उलझा, झंडा फट गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा ये तो बदशगुनी है, फौरन इस तरह को कटवाओ। एक बढ़ई ने, एक कारपेंटर जिसे कहते हैं, उसने वो दरख्त खरीद लिया, 4 फट्टे उसके बनाए, 4 टुकड़े किए। मीसम ने अपने बेटे से कहा जल्दी जा एक कील बनवा, कील पर मेरा नाम लिख और उन 4 फट्टों में से किसी एक फट्टे पर वो कील गाड़ कर आ जा। मीसम का बेटा कहता है मैंने कई कील बनवाई, उसमें अपने बाबा का नाम लिखवाया, जाकर एक फट्टे पर मैंने वो कील गाड़ी। फिर कहता है खुदा की कसम मैंने देखा जिस फट्टे के ऊपर मीसम को फांसी चढ़ाई थी वही था जिसमें मैं कील गाड़ कर आया। बुलाया इब्ने ज़ियाद ने, कहा मीसम ओ खजूर फरोश, मैंने सुना है तू अली के बहुत करीब था। कहा ये तो उनकी करीबी है जो मुझे करीब किया।
ورنہ میرا کہا مرتبہ کہ میں علی کے قریب ہوں. کہا چل علی سے بیزاری کر. میثم نے کہا تجھ سے بیزاری تیرے باپ سے بیزاری. بیزاری کر تجھ سے مجھ سے بیزاری کر. کہا تجھ سے بیزاری تیرے امیر سے بیزاری. کہا بیزاری نہیں کرے گا میں تجھے مار دوں گا. ہنس کر کہتا ہے اس کو موت سے ڈراتا ہے جو اپنا سامان موت خود تیار کر رہا ہے. میں نے کہا محبت کا سلیقہ سیکھے. اس کو موت سے ڈراتا ہے جو اپنا سامان موت خود تیار کر رہا ہے. کہا میں دردناک موت دوں گا. کہا جا علی نے مجھے علم دیا ہوا ہے, مجھے سب کی موتوں کا پتہ ہے, مجھے یہ بھی پتہ ہے کون کس طرح مرے گا. تھوڑی دیر کے لیے رک جائے. ایک صحابی تھے علی کے, ان کا نام تھا رشید حجری. یہ ان کو رشید البلایا کہتے ہیں. علم بلایا ایک علم ہوتا ہے جس میں حادثات کے علم ہوتا ہے, بندے کو پتہ ہوتا ہے حادثات سے پہلے. علی نے ان کو رشید کے یہ سارا علم دیا تھا. ایک دن رشید آئے حبیب ابن مظاہر کے پاس. جناب حبیب ابن مظاہر بنی اسد میں کھڑے تھے, وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, حبیب بیٹھے تھے. حبیب رشید کو دیکھ کر کھڑے ہوئے, گلے سے لگایا. رشید کہنے لگے حبیب کہنے لگے میں دیکھتا ہوں ایک ایسے شخص کو, رشید کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کے سر میں گنج نکل آئی ہے, جس کا پیٹ باہر نکل آیا ہے, وہ باب الرزق پر خربوزے بیچتا ہے. نہیں رک جائیے. جناب میثم آئے, رشید نہیں آیا. پہلے میثم آئے حبیب کے پاس. حبیب نے میثم کو دیکھ کے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایسے شخص کو جس کے سر میں گنج اتر آئی ہے, پیٹ باہر نکلا ہوا ہے, باب الرزق پر خربوزے بیچتا ہے. اسے سولی چڑھائی جائے گی بیری کے پیڑ کے اوپر, اس کا پیٹ پھاڑا جائے گا. میثم مسکرانے لگے, مسکرا کے کہیں گے میں بھی دیکھ رہا ہوں ایسے شخص کو جو بہت گورا ہے, اس کی 2 لٹیں نکلی ہوئی ہیں, علی کے بیٹے کی مدد کو جائے گا, اس کا سر جو ہے کوفے میں گھمایا جائے گا. دونوں ہنسنے لگے اور اپنے اپنے گھر کو چلے گئے. جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کتنے بڑے جھوٹے لوگ ہیں, غیب کی خبر دیتے ہیں. اتنے میں رشید حجری بھی آ گئے. رشید حجری نے پوچھا تم نے کہیں حبیب کو دیکھا, میثم کو دیکھا؟ سب نے کہا وہ 2 جھوٹے جو کھڑے ہو کر یہ جھوٹ بول رہے تھے. رشید نے کہا اللہ رحم کرے حبیب پر, اللہ رحم کرے میثم پر. وہ یہ تو بتانا بھول گئے کہ حبیب کا سر جو کوفے میں گھمائے گا اسے 400 درہم انعام میں ملیں گے. سب کہنے لگا 2 تو تھے, یہ تیسرا بھی آ گیا. جب کربلا ہوئی تو پتہ لگا علی کا چاہنے والا جھوٹ نہیں بولتا. یہ رشید حجری جو تھے یہ ابن زیاد کی وانٹڈ لسٹ میں تھے. ان کے لیے تھا انہیں گرفتار کیا جائے, جس گھر میں ملیں گے وہ گھر گرا دیا جائے گا, گھر کا مالک قتل کر دیا جائے گا. ابو دردہ ایک شخص تھا, یہ شامی مذہب کا تھا, یعنی شامیوں کے عقیدے کا تھا. یہ اپنے گھر دروازے پہ کھڑا تھا, دیکھا رشید حجری مسکراتے ہوئے اس کے دروازے پہ آئے. اس کی تو سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے ہو گئی. جلدی سے رشید کو پکڑا, گھر کے اندر کھینچا, کہا مجھے مارے گا, کسی نے خبر دے دی تم میرے گھر کے پاس پایا گیا, میں بھی مارا جاؤں گا. فوراً رشید کو جو ہے وہ کرسی کے ساتھ باندھا کہ یہ بھاگ نہ جائے. اب سوچتا ہے میں کیا کروں, پھر سوچا میں خود ہی جا کے اتنے زیاد کو نہ بتا دوں مجھے کہ میں میرے گھر آ گئے تھے, میرا قصور نہیں. اب تک اتنے زیاد کے دربار میں گیا. دربار میں پہلے سے ملاقاتی بیٹھے ہوئے تھے, پروٹوکول کے تحت بھی بیٹھ گیا. اب سوچ رہا ہے جلدی جلدی میری باری آئے. اتنے میں دیکھا رشید مسکراتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں آ گئے. مسکراتے ہوئے اس کی تو جان نکل گئی. جیسے ابن زیاد نے دیکھا کھڑا ہوا, کہا آئیے آئیے حضور آئیے, بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی. گلے سے لگایا, بٹھایا, ضیافت کی, بھیجا. جب جانے لگا یہ پوچھتا ہے ابن زیاد یہ کون ہے؟ کاش میرے بچپن کا کوئی دوست ہے, بہت دنوں بعد ملا ہے, تھیا علی کا دوست.
اسے نظر آ رہا ہے اپنا دوست، اب یہ پریشان ہوا، سمجھا رشید جو ہے وہ رسی چھڑا کے نکل آئے، گھر دوڑا، دیکھا رشید ویسے ہی بیٹھے، رسی بندھی ہوئی ہے، یہاں بھی رشید، وہاں بھی رشید، یہاں بھی رشید، وہاں بھی رشید۔ اور جب علی کا چاہنے والا نوکر ایک وقت میں 2 جگہ ہو سکتا ہے تو علی بھی تو 40 جگہ آ سکتا ہے۔ کہا میں تجھے قتل کر دوں گا میثاق، کہا میں نے تو اپنی موت کا خود سامان کیا ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ کہا بتا علی نے تیرے بارے میں کیا بتایا ہے؟ کہا علی نے بتایا ہے پہلے تو مجھے پھانسی چڑھائے گا، پھر میرے منہ کے اوپر جو ہے لجام ڈالے گا جو گھوڑے کے منہ پہ ہوتا ہے، پھر تو میرا ہاتھ پیر کاٹے گا، پھر تو میری زبان کاٹے گا۔ ابن زیاد زور سے ہٹا، ہنسا، کہا آج میں نے علی کی بات غلط کرنی ہے کہ سب کروں گا، تیری زبان نہیں کاٹوں گا، زبان نہیں کاٹوں گا۔ تو وہ سب کہنے لگے کہ اگر تو یہ کہتا کہ کل سورج مغرب سے نکلے گا میں مان لیتا، تو یہ کہتا مرد بچے جننے لگے میں مان لیتا، لیکن علی کی بات غلط ہو جائے میں مان نہیں سکتا۔ کہنے لگا میرے پاس اقتدار ہے، کر کے دکھاؤں گا۔ کہا اسے پھانسی پہ چڑھا دو، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دو، زبان چھوڑ دینا۔ میثم کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، جیسے ہی چڑھایا میثم نے آواز دی ایھا الناس من اراد ان یسمع حدیث علی مکنونا، جو علی کی چھپی ہوئی حدیثیں جو ابھی کسی کو نہیں پتہ لگی سننا چاہتا ہے، جائے کاغذ قلم لے کر آئے۔ سارے گھروں کو دوڑے، کاغذ قلم لے کر آئے۔ میثم نے مدینے کا رخ کر کے کہا مولا حسین سلام، دیکھو میں نے ان کی اولادوں سے تیرے نانا کا بدلہ لے لیا جنہوں نے تیرے نانا کو کاغذ قلم دینے سے منع کیا تھا۔ پھر میثم نے علی کی حدیثیں پڑھنی شروع کی، لوگوں نے لکھنی شروع کی، دوڑے ہر گارے، ابن زیاد تیرا تختہ الٹ جائے گا۔ میثم علی کی حدیثیں سنا رہا ہے، شجرے کھنگال رہا ہے، کہنے لگا زبان تو میں نے ابھی بھی نہیں کاٹنی ہے، غلط تو علی کو کرنا ہے، جاؤ میثم کے منہ پر گھوڑے کی لجام چڑھا دو۔ آئے لجام چڑھائی، میثم کہنے لگے کوئی بات نہیں، ٹوٹے ہوئے الفاظ نکلیں گے نا، ٹوٹے ہوئے الفاظ نکلیں گے نا، ٹوٹے ہوئے الفاظ نکلیں گے نا۔ اگر رسول کے مؤذن کی سین شین میں بدل سکتی ہے تو علی کے غلام کے الفاظ دل پر اثر کر سکتے ہیں۔ پھر بھی میثم نے ٹوٹے ہوئے الفاظوں کے ساتھ علی کی حدیثیں بیان کرنی شروع کی۔ آئے کہا رک نہیں رہا، اب بھی علی علی کر رہا ہے۔ اب جملہ دو، خطابت شروع ہوئی تھی غدیر کے پالانوں سے، خطابت شروع ہوئی غدیر کے پالانوں سے، چلتی ہوئی پہنچی نو کے نیزہ، چلتی ہوئی پہنچی پھانسی کے پھندے تک، دارے پھانسی تک، وہاں سے پہنچی 11 محرم کو نو کے نیزہ پر۔ یہ تو ہماری سستی تھی، پھر لکڑی کے منبر پر آ گئی۔ علی کے خطیب کو تو دار پر ہی کھل کے بولنے کا مزہ آتا ہے۔ زبان کاٹنے لگا، کہنے لگا میثم جا کے اس حرام زادے کو بتا دینا اور تیری اوقات ہے علی کے کہے کو غلط ثابت کرنے۔ یہ ہے مودت کے طریقے۔ اب محبت یہ میں پورے اتر جائیں تو بڑی بات ہے، یہ محبت کے سلیقے
کربلا میں نہیں دیکھا، ہر شخص موت کے لیے کیسا مگن ہے۔ سب سے اللہ جانے نانا کے دین کو بچانے کے لیے حسین نے کیسے کیسے بیٹے دیے۔ سب سے بڑے حسین کے نقصان کو علی اکبر ہے۔ سب سے پہلے بڑے حسین کے نقصان کو علی اکبر کہتے ہیں۔ اتنی محبت تھی اکبر سے، اتنی تھی کہ مقتل کے جملے ہیں کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک جدھر جدھر اکبر کا قاتل اکبر کا سر لے کے جاتا، حسین کا سر خود کھول جاتا۔ اب اس سے بڑی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، حسین کا سر خود گھوم جاتا۔ آ کر جوان میں کیا کھڑا ہوا، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، محسوس کیجیے گا ساتھ ساتھ آ کر جوان، کیونکہ مسائل لفظوں میں نہیں ہوتے، محسوسات میں ہوتے، آ کر اکبر سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا بابا آخری سلام، موت کی اجازت چاہیے۔ 7 مرتبہ حسین کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹھ گئے اور کہا اکبر میری جگہ اگر تو ہوتا اور تیری جگہ میں ہوتا پھر پوچھتا باپ سے موت مانگی جائے تو باپ کے دل۔ بی بی سکینہ کہتی ہے میرے بابا پر کربلا میں 3 موقع آئے، میرے باپ کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی، سیدانیوں نے سمجھا اب بطول کا بیٹے نے بچنا نہیں ہے۔ ایسے ہی کہا حسین نے کہا اکبر اگر میری جگہ تو ہوتا پھر پوچھتا باپ سے موت کی اجازت مانگنے کی کیا کتنی بڑی بات ہے۔ سکینہ کہتی ہے میرے بابا کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی، ہم سمجھے اب بطول کا بیٹا بچے گا نہیں۔ میں حسین نے اکبر کو تیار کرنا شروع، اکبر کے سر پر امامہ باندھنا شروع کیا۔ آپ کو معلوم ہے کفن جنہوں نے پہنا ہے، سیکھنا چاہیے بچوں، آپ کسی کو کفن کیسے پہناتے ہیں۔ کفن جو پہناتے ہیں تو جب مردے کے سر پر مستحب ہے امامہ باندھنا تو آخری پیچ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ گردن کے نیچے سے گزار کر یوں ڈال دیتے ہیں، اسے عربی میں تحت الحنک کہتے ہیں۔ حسین اکبر کے امامہ باندھنا شروع کیا، ہر پیچ پر کہتے انا اب زینب کھڑی دیکھ رہی ہے، جب آخری پیج رہ گیا نا حسین نے باندھا نہیں، سر کے نیچے سے گزارنا چاہتے تھے، زینب نے کلائی پکڑی، میرا بابا بچے گا نہیں۔ پھر اکبر چلے، لکھا ہے کہ اکبر کی رخصتی کا وہ منظر تھا کہ حسین جیسا صابر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر باہر نکل آئے۔ کیسا منظر تھا؟ تو وقتاً میں جملے ہیں کہ اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے کوئی کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا لاشا نکلتا ہے، جنازہ نکلتا ہے۔ نہیں ابھی آپ نے اس جملے کو سمجھا نہیں، سمجھتے تو بھی اس طرح ہائے نہ کہتے۔ کیا مطلب؟ ایسے نکلے جیسے گھر سے جوان کا، بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکلے۔ کیسے ہوتا ہے؟ جوان کا جنازہ لا کر گھر میں رکھا جاتا ہے
बीवियां चारों जानिब बैठ कर मातम करती है। जब मर्द आते हैं ना जनाजा उठा ले, कभी माँ दौड़ती है जनाजा पकड़ लेती है, कभी बुढ़िया दौड़ती है जनाजा पकड़ लेती है, कभी माँ पहले दौड़ती है जनाजा अकबर चले। माँ दौड़ी, हाथ को पकड़ लिया, बहनें दौड़ी, ये बाप को पकड़ लिया। कभी ये बीवी बेहोश, कभी ये बीवी बेहोश। अकबर बाहर निकले, हुसैन घोड़ा लेकर आए। एक पास में नफसियाती बात, बच्चा कितना बड़ा भी होता है, बाप के लिए बच्चा होता है ना। बच्चा माशाल्लाह बड़ा हो गया, 20 साल का 22 साल का हो गया, अब देर हो गई, बाप टहल रहा है। अरे देर क्यों हो गई, शहर के हालात सुना है खराब। बच्चा कहता है पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, मगर बाप की समझ में कभी भी नहीं आता। ये बच्चा बड़ा हो गया। ये बच्चों में बताओ, बाप पर अपने इतना चिल्लाने और बाप की समझ ही में नहीं आता। कभी भी उसे पता ही नहीं लगता कि मेरा बेटा जवान हो गया। मतलब जिंदगी में एक मौका कोई ऐसा आता है जब बाप को पता लगता है कि मेरा बेटा जवान हो गया। भाई सुनने को याद है, कभी बाप को नहीं पता, कोई एक मौका आता है उस वक्त बाप को पता लगता है मेरा बेटा है जवान हो गया। हुसैन लेकर आए घोड़ा। हुसैन अकबर 18 साल के हो गए, मगर हुसैन के लिए तो अभी बच्चे हैं ना। हुसैन ने चाहा अकबर को सहारा देकर घोड़े पर सवार करे, मगर अकबर तो जवान हो गए। एक जश्न लगाई, अकबर घोड़े पे बैठ गए। हुसैन ने देर तक देखा, कहा मुझे तो आज पता लगा अकबर तो जवान हो गया। वो पता कब लगा, जब मौत के लिए जा रहा था। मैं अकबर तू तो जवान हो गया, अकबर चले। मुझे बताए कोई घोड़े पे जा रहा हो, कोई पीछे पैदल आ रहा हो, घोड़े वाले को पता लगेगा पीछे पैदल आने लगेगा, मगर अकबर को महसूस हुआ कोई पीछे पीछे आ रहा है। अब देखा हुसैन है, अमाने के तेज गले में है, नादैन उतरी नहीं है। या अकबर आ, वाह अकबर आ, वाह अकबर आ। अकबर को और आकर कहा बाबा मिलकर तो आ गया ना। बेटा उधर बात को बार बार समझा, बाबा कह तो दिया ना, कहा बाबा मिलकर तो अभी आया हूँ। अकबर मुझे नहीं मालूम जवान बेटे का दाग क्या होता है, बस इतना करो जब तक हो सके मुझे पलट पलट कर देखते रहना। अकबर चले, हुसैन खड़े देख रहे, अकबर बाप को पलट पलट कर देख रहे, यहाँ तक कि अकबर लश्कर में गुम हो गए। हुसैन खाट पर बैठे, एक हाथ दिल पर रखा, दूसरे हाथ से खाटे करबला पर हाथ मार मार के कहते हैं वाह गुरबला, वाह गुरबला, वाह गुरबला। भाई मैं तो गरीब हो गया, भाई मेरा अकबर कहाँ गया। अकबर में सकीला कहती है उस वक्त मेरे बाप के चेहरे पर मौत की जर्दी छाई, ऐसी हम समझे हुसैन हम जिंदा नहीं रहेंगे। पर चंद जुमले सुनो। अकबर आए मैदान में, एक जालिम ने छुप कर नेजा घुमा के मारा, नेजा आकर अकबर के सीने में लगा। उस कमीने ने सोचा कि मैं अपना नेजा वापिस तो ले लूं, कोई और ना ले जाए। ये आगे बढ़ा, इसने नेजे का दस्ता पकड़ा, नेजा निकालना चाहा। नहीं रुकिए रुकिए,
آپ نے نیزے نہیں دیکھے نا، آپ نے تیرے نہیں دیکھے، آپ محبت میں رو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نیزہ کیا ہوتا ہے؟ نیزے کے آگے جو پھل ہوتا ہے وہ تکون ہوتا ہے، آگے کی جو نوک ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ چیرتے ہوئے آگے، پیچھے جو دو نوکیں ہوتی ہیں وہ ہک کا کام کرتی ہے تاکہ جہاں جا کے رک جائے۔ اب جو نکالا جائے تو خالی نیزہ نہ لگ نکلے۔ اب اس کمینے نے کہا میں اپنا نیزہ تو لے لوں، اس نے دستہ پکڑ کے نیزے کو کھینچا، اکبر کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، جب اس نے زور لگایا اور نیزے کا دستہ باہر آ گیا، نیزے کا پھل اکبر کے گلے سے۔ حسین چلے، کہتا ہے جب تک گھوڑے پہ چل سکتے تھے گھوڑے پر چلے، پھر حسین زمین پر گرے، جب تک پیروں سے چل سکتے تھے منہ کے بل گر بھی رہے تھے، اٹھ کے چل بھی رہے تھے۔ جب حسین سے چلنے کی ہمت نہ رہی تو گولیوں اکبر کی لاش پر پہنچے، اکبر کی لاش پر پہنچے۔ اکبر سے اکبر کو محسوس ہوا باپ آیا ہے، کہا اکبر ہاتھ کھول، غریب باپ آیا ہے۔ کہا نا بابا، جس کے بیٹے جوان ہو وہ باپ غریب نہیں ہوتا۔ پھر حسین نے اکبر کو ٹٹولنا شروع کیا، اکبر کو حسین نے، اب اکبر دیکھیں بیٹا ہمیشہ جوان بیٹا باپ سے اپنے ساتھ چھپاتا ہے، باپ مجھے کیا ہو، ارے نہیں چھوٹی سی بات ہے ٹھیک ہو جائے گا، کبھی نہیں بتاتا۔ حسین کو پتہ چل گیا باپ آیا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، میرا زخم برداشت نہیں کر پائے گا۔ اکبر نے یوں کر کے دونوں ہاتھوں پر رکھ دیا۔ اب حسین نے ٹٹولنا شروع کیا، ٹٹولتے ہاتھوں پر پہنچے۔ اکبر یہ ہاتھ کیوں رکھے؟ اکبر ہاتھ کو ہٹا، نہیں بابا ٹھیک ہے، کہا اکبر میں کہتا ہوں ہاتھ ہٹا۔ اکبر نے ہاتھ ہٹایا، حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا یا اللہ کہاں ہے میرا ابراہیم، بلا میرے ساتھ کی معراج دیکھے۔ اکبر میں نیزہ کھینچنے والا ہوں، کہا بسم اللہ کرو بابا۔ حسین نے اپنی انگلیاں اکبر کے سینے کے اندر اتاری، پھل کو پکڑا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ حسین نے نیزہ کھینچا، اکبر نے ایڑیاں رگڑے، جوان بیٹا وہ مر گیا، اکبر مر گیا۔ لاش لے کر چلے، لاش لے کر چلے، چاروں جانب کمینے، چاروں جانب کمینے گھوڑے کی رکابوں پر کھڑے تھے، کہتے آج دیکھیں گے حسین کا سر۔ ایک کوئی کمینہ یہاں سے آواز لگاتا، بلاتا اپنے عباس کو، کوئی کمینہ یہاں سے آواز لگاتا، حسین اٹھانا لاشا، اٹھانا لاشا۔ حسین لے کے چلے، پھر لاشا گر گیا، پھر لے کے چلی، ٹوکر کھائی، پھر گر گئے۔ جب لاشا نہیں اٹھایا گیا، خیمے کی طرف دیکھا، بچے خیمے کے دروازے پر آ گئے تھے، آواز دی بچوں ظالم میری غربت کا تماشا بنا رہا ہے، آؤ اکبر کی لاش پر۔ میں نے ایک علامہ مہدی لکھنوی انڈیا کے تھے، کراچی میں انتقال ہوا، شہدا پر انہوں نے ایک کتاب لکھی، بڑی عجیب روایت لکھی ہے، بڑی عجیب روایت لکھی ہے، وہ سنا رہا۔ جب حسین نے کہا بچوں آؤ لاشا اٹھانا ہے، مجھے سنے جاتے ہیں،
आओ बच्चों लाशा उठाना है। बच्चों का तो पता है ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं। कभी अगर यहाँ से बाहर जाना होगा सीधे नहीं जाएंगे, यूँ दौड़ते हुए जाएंगे, इधर उधर होते हुए यूँ दौड़ते हुए। बच्चे इस तरह तो नहीं जाएंगे ना, बच्चे बच्चे होते हैं, यूँ दौड़ते हुए जाएंगे। वो लिखते हैं